بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف، طریقہ تعلیم سوم، انی اخاف میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی۔ کیا صورت نافرمانی کی؟ بے عبادت غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کی صورت میں یہ بات تصویریہ ہے۔ بے عبادت غیر اللہ، بات تصویریہ کا معنی جو صورت مسئلہ کو بیان کرتی ہے وہاں بات تصویریہ آیا کرتی ہے، تو جہاں صورت عصیان وہ کیا ہے؟ بے عبادت غیر اللہ۔ ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب مراد کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس میں کیا ہے؟ ترہیب ہے کہ اگر تم نے شرک کیا جہنم میں جاؤ گے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگے۔ من یصرف عنہ یومئذ کیفیت عذاب، من یصرف جو شخص پھیر دیا گیا، عنہ اس سے، اس عذاب سے، یومئذ اس دن، اس دن، وہ دن کون سا ہے؟ یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے جو شخص پھیر دیا گیا، فقد رحمہ، پس تحقیق اس پر اس اللہ نے رحم کر دیا۔ مطلب اس دن کے، بڑے دن کے عذاب سے وہی بچ سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو گئی اور توحید کا مسئلہ نصیب ہو گیا۔ مسئلہ توحید نصیب ہوا اور اللہ کی رحمت ہو گئی، فقد رحمہ، اس کی توفیق اور اس کی رحمت کے بغیر اس بڑے دن کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ وَذَالِكَ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 نکالیں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے من یصرف عنہ، اسی کی تفسیر ہے۔ من یصرف عنہ کیا معنی؟ فمن زحزح عن النار، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو گیا، کیا گیا، فقد فاز، وہ پورا کامیاب ہو گیا۔ اور جہاں پر کیا فرمایا؟ وذالک، اور یہ الفوز المبین، یہ جہنم سے بچ جانا اور اللہ کی رحمت ہو جانا، یہ ہے کامیابی بڑی۔ ذالکہ کا مشار الیہ یہی ہے، جیسے فقد فاز وہاں ذکر کیا، وذالک الفوز المبین۔ الفوز ہوا حصول ربح و نفی الخسارہ، الفوز کا معنی منافع حاصل ہو جائیں، نقصان سے آدمی بچ جائے تو اس کو کہتے ہیں الفوز۔ تو یہی سب سے بڑا فوز ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت مل جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، یہی ہے کامیابی بڑی جو کہ موحدین کے لیے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، واہ، پھر آیا قرآن، دیکھو مسئلہ توحید پھیر پھیر کے لا رہا ہے۔
یمسسک اللہ بضر، اگر آپ، اچھا اوپر کی آیات کا حاصل کیا نکلا؟ قل اغیر اللہ، یہاں سے لے کر ذالک الفوز المبین، ایک تو تین طریقے تعلیم کے ذکر کیے، تین طریقہ ہے تبلیغ ذکر کیے کہ شرک عقلاً بھی غلط، شرک نقلاً بھی غلط، اور شرک آخرت میں باعث خسارہ اور توحید، یہ ہے اللہ کی رحمت اور یہ ہے کامیابی بڑی۔ یہ پورا خلاصہ تین چیزیں ذکر کی، اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ ہے کہ آپ سید العالمین سارے جہان کے امام ہیں، لیکن آپ بھی مکلف ہیں۔ آپ بھی کیا ہیں؟ مکلف ہیں۔ اس میں فرقہ باطنیہ، روافض، بریلر، ان کا وہ عقیدہ کہ آدمی ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ تکلیف ساکت ہو جاتی ہے، تکالیف ساکت ہو جاتی ہیں اور آدمی پہنچا ہوا بزرگ بن جاتا ہے۔ اکثر صوفیوں کا یہ نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نمازوں میں کیا رکھا ہے؟ اسا عشق نماز جدو نیتی ہے۔ تمہیں پنجابی سب کو سمجھ نہیں آتی، نہیں تو مجھے شعر تو یاد آ گئے ہیں بابے کے۔ تو وہ کہتے ہیں اصل نماز عشق والی نماز ہے۔ یہ تمہاری نماز کیا ہے؟ عشق والی نماز ہے۔ وہ یہاں تک بے ایمان پہنچے، کہتے تم جو سجدہ کرتے ہو یہ سجدہ کوئی عبادت ہے؟ اصل عبادت تو ہے عشق۔ اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، اندر باہر پلیتی ہے۔ پشتو والے اچھے لوگ ہیں، پنجاب میں الف لام کے لوگ ہیں، بڑے بڑے پیر، بر وزن خنزیر۔ وہ کہتے ہیں نماز مدینے میں پڑھ کے آئے، اور کوئی مرید سمجھدار ہو وہ کہیں حضرت جی روٹی مدینے کی بڑی اچھی ہے، وہاں سے کھا کے آؤ۔ روٹی پاکستان کی، نماز مدینے کی۔ حضرت صاحب اور ہمارے جو خطبہ ہیں یہ بھی پہنچے ہوئے۔ یہاں ایک خطیب صاحب تھے، رات کو ہمارے پاس رہے تو صبح میں نے اسے نماز پہ اٹھایا، میں نے کہا حضرت جی اٹھو نماز پہ۔ نماز پہ اٹھا تو مجھے چونکہ ان کی عادتوں کا خاصا علم ہے تو میں بھی وہاں دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ خطیب کرتا کیا ہے، بڑا اس کی تقریریں سنو ماشاءاللہ۔ تو اب بھی زندہ جاوید موجود ہے۔ تو اٹھا، لیٹرین میں گیا، سردیاں تھی، لیٹرین میں گیا، پانی منہ پہ بھی نہیں ڈالا، لیٹرین میں گیا، باہر نکل کے آ کے پھر بسترے میں لیٹ گیا۔ تو میں 2 منٹ کے بعد آیا، میں نے کہا حضرت جی نماز، کہتے ایک دفعہ تو پڑھ لیجیے۔ میں کہ اے اسا عشق نماز جدو نیتی ہے، یہ ہے عشقیہ نماز۔ تو ان کا بھی، ہمارے خطیب بھی اکثر غیر مکلف ہے۔ تقریر دوسروں کے لیے 3 گھنٹے تقریر ہوگی زبردست، خیر آج کل تو 3 گھنٹوں والا کام ختم ہو گیا، 45 سے 50 منٹ، اور لگتا ہے کہ جنید بغدادی کے پڑوس میں رہا ہے، اور 1.5 منٹ میں 4 فرض نہیں صحیح پڑھ سکتا،
وہ بھی کہیں گیا، اور اکثر ان کے آپ ذرا قریب رہیں تو خطیب وضو الحمدللہ نہیں کرتے۔ فضائل اعمال والا لکھ رہا ہے 20 دنوں میں بابے نے ایک وضو کیا، ہم کہتے ہیں ہمارے خطیب 6 مہینے نہیں کرتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک تھی رنڈی کجری، وہ ایک بابے کے پاس آئی بزرگ، اس نے اسے کلمہ پڑھایا اور اسے بتایا وضو یوں کرنا ہے، نماز کا بتایا۔ سال کے بعد وہ بزرگ اس ایریے میں گیا تو وہ مریدنی بھی آ گئی، تو اس بزرگ نے پوچھا بھئی نماز پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو وضو کہتے ہیں وضو وہی ہے جو آپ کے سامنے کیا تھا، پورا سال یہی حال ہے۔ اور میں مذاق نہیں کر رہا، آپ ذرا ان کے قریب رہ کے دیکھیں، بالکل۔ مجھے ایک بڑا جٹ بھی، کئی بیچارے ان پڑھ ہوتی، وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا خوشاب میں ایک ایریا چند میں، اس کا وہ پہلے شیعہ تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، وہ ایک بڑے خطیب کے ساتھ تھا۔ کہتے ہیں ہم گاڑی میں جا رہے تھے اور خطیب صاحب گاڑی سے اتر گئے، اس نے کہا مجھے قضاء حاجت ہے۔ خطیب صاحب نے قضاء حاجت فرمائی، گاڑی میں آ گئے، آگے وضو نہیں کیا، 3 نمازیں پڑھی۔ واپسی پہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے وضو نہیں کیا؟ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا تھا معصومانہ لحاظ رنگ میں، ہم وہ ادھر جاتے پڑھانے کے لیے اپنے استاد کے پاس، حضرت مولانا محمد سعید صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے مدرسہ میں وہ دورہ پڑھاتے، ہم مسائل پڑھاتے، تو وہ وہاں ملا مجھے۔ تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے خطیب کو کہا، اور وہ بڑا خطیب تھا، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے وضو نہیں کیا۔ اس نے کہا تم جٹ ہو، تمہیں کیا پتا کہ وضو صرف خروج ریح سے ٹوٹتا ہے، پیشاب پاخانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ وہ پوچھ رہا تھا بھئی اسی طرح مسئلہ ہے۔ اچھا بھئی دیکھو، یہ آیت بتاتی ہے کہ امام الانبیاء بھی مکلف ہے۔ آپ نے امت سے 5 نمازیں پڑھوائیں اور خود 6 نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ نے امت سے 1 مہینہ روزے رکھوائے اور خود وصال کے روزے رکھے۔ یہ بات سن رہے ہو؟ وصال کے روزے جن میں درمیان میں افطار بھی نہیں، مسلسل روزے، کئی دنوں تک روزے، یہ امت کے لیے جائز ہی نہیں، یہ پیغمبر کی خصائص میں سے ہے۔ تو اسی طرح آپ گھر نہیں بیٹھے، 27 جنگوں میں خود تشریف لے گئے اور خود لشکر کو ترتیب دی۔ صرف یہ نہیں جیسے آج کے پیر ہدایات جاری کرتے ہیں، آپ نے خود عمل زیادہ کر کے دکھایا، امت سے کم کروایا۔ یہ ہوتا ہے سچا نبی۔ سچا نبی یہی ہے، قل اغیر اللہ، تو جہاں پیغمبر بھی اللہ کے عذاب سے ڈر رہا ہے، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ جب مکلف ہیں تو مختار کل نہیں، جو مختار کل ہو وہ مکلف نہیں۔ جن کے اختیار میں احکام ہوں تو وہ تکلیف کا کیا معنی، وہ احکام کا مکلف کیسے ہوتا ہے؟ تو یاد رکھنا
اتنی امت مکلف نہیں جتنے محمد مصطفیٰ احکام شریعہ کے پابند اور مکلف ہے من جانب اللہ. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ ذالک الفوز المبین.